وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کافرون. آج کا موضوع، کیا ہم نے باطل کو مقصود حیات بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل یا ایھا الکافرون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون. جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا. ولا انتم عابدون ما اعبد. اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے. ولا انا عابد ما عبدتم. اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد. اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین. تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر. سامعین کرام، سورہ کافرون بعد ہم کر رہے ہیں سامعین کرام کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے. ایمان کے بارے میں بات ہو رہی تھی. ایمان یہ ہے سامعین کرام کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو جان لیں، پھر اپنے خالق کو پہچان لیں، پھر خالق نے آپ کو جس مقصد کے لیے بھجوایا ہے اس مقصد کو جان لیں قرآن اور صاحب قرآن کے ذریعے. خود آپ نہیں جان سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں. ظاہر ہے کہ ہمیں ہمارا جو خالق ہے وہی بتا سکتا ہے کہ ہم کیوں ہیں، یہ زندگی کیا ہے، کیوں ہے، اور اس کا جو یعنی زندگی کا مقصد پورا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں سامعین کرام. ایمان باللہ کی میں بات کر رہا ہوں. ایمان باللہ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. آپ نے اگر اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو آپ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے. نہ آپ کوئی مقصد کا تعین کر سکتے ہیں کیونکہ رب سے تو آپ کا رابطہ نہیں ہے. سب سے پہلے اپنی پہچان ہے. اس کے بعد سامعین کرام دوسرے نمبر پر آپ کا یقین آ جائے کہ خالق میرا کون ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے. پھر آپ کو یہ معلوم ہو، یعنی آپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا اللہ سے اور اس کے رسول سے کہ مجھے کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی ظاہر ہے کہ ہم میں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بتاتے ہیں کہ ہم میں روح ربانی موجود ہے، جو کہ 120 دن کے بعد جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہو جاتا ہے 120 دن میں، اس وقت
یہ روح آتی ہے۔ تو اب وہ روح کیوں آ رہی ہے جبکہ ایک روح پہلے سے موجود ہے، روح حیوانی؟ ظاہر ہے کہ وہ تو اس جرثومہ میں بھی موجود تھی۔ تو 120 دن کے بعد جو روح آتی ہے وہ کیوں آتی ہے؟ اصل بات یہ ہے، دیکھیں کسی اور مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، کسی اور مخلوق کے بارے میں۔ تو آپ کو سوچنا ہوگا، آپ ایسے کیسے اپنے آپ کو بے خبر رکھ کر زندگی گزار سکتے ہیں؟ انسان تو بڑی چیز ہے، میں آپ ہم تو اللہ تعالیٰ کی جو تمام مخلوقات میں سے افضل اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی روح مجھ میں موجود ہے، اور دو روحیں ہیں ہم، ایک روح حیوانی ہے، ایک روح ربانی ہے۔ وہ روح ربانی جو ہے وہ میں ہوں، آپ جو کہتے ہیں نا میں، عام طور پہ تو ہم میں کی گردان لگائے رہتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میں ہے کیا۔ ہم تو ظاہر کو میں قرار دیتے ہیں، اور ظاہر پر دھوکہ کھا کے ہم ظاہر کی میں کے بوجھ تلے ہم نے اپنے آپ کو دبا لیا ہے، میں۔ تو بہرحال سامعین کرام، یعنی یہ ایمان باللہ میں یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ دیکھیں یہ میرا جو میں آپ کو بیٹھا ہوں بات کر رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کوئی مفسر قرآن کہہ رہا ہوں یا کوئی عالم دین کہہ رہا ہوں، بالکل عام سا مطلب ہوں، یعنی عام سا انسان ہوں اور آپ سے نیچے درجے کا ہوں۔ ظاہر ہے آپ مجھ سے بہتر ہیں، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو کچھ نہیں جانتا۔ اور بہرحال تو اب یہ ہے نا کہ یہ درس مطلب آپ اس تناظر میں نہ لیں کہ بس ہم نے آیات پڑھ لی اور بس اس کا ترجمہ جان لیا اور بس اللہ اللہ خیر سے، نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ کلا انہا تذکرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے وہ نصیحت لے لے۔ نصیحت میں خود لینا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی نصیحت کی باتیں بتا رہا ہوں۔ دیکھیں ایمان باللہ میں نے آپ کو کہا سورہ کافرون ہے، اس میں بڑے واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتا ہے وہ غیر سے انکار کرتا ہے، آج بھی اور مستقبل میں بھی۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون، نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرنے والا ہوں اور نہ تم میرے مسلک پر عمل کرنے والے ہو۔ لکم دینکم، اب جب یہ صورتحال ہو گئی کہ کفر اور ایمان کے مابین تفریق ہو گئی، تو اب ظاہر ہے کہ مسلمان کا اپنا ایک طریقہ ہے، یعنی مسلمان کا اپنا نظریہ ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے یا جو منکر حق ہے اس کا اپنا ایک نظریہ ہے۔ تو نظریہ اپنانے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں کیا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، جو کافر ہیں یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اسلام یا اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور نہیں کرتا، یہ اس کی پالیسی نہیں ہے۔ اسلام میں اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، یہ تھوڑا سا ایک نقطہ ضمنی طور پہ آ گیا ہے کہ قتال کا آخر کیا مقصد ہے، جو ہم جنگ کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے یا وہ کس لیے ہوتی ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، حضور نے فرمایا یعنی قتال جو ہے قیامت تک جاری رہے گا، جب تک دنیا ہے قتال جاری رہنا چاہیے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے تم جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ کیا ہے؟ غیر اللہ کی حکومت کا یعنی غیر اللہ کی حکومت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نظام حکومت اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، دنیا میں اسی کا حکم چلنا چاہیے، نظام اس کا ہے، قانون اس کا ہونا چاہیے، اس قانون کے تحت کافروں کو آزادی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ وہ اپنا نظریہ اپنے نظریے کے مطابق اسلامی مملکت میں رہ سکتے ہیں،
لیکن ان کو اسلام کی یعنی اپنے دین کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، اور ضمنی طور پہ یہ بات بھی میں کلیئر کر دوں کہ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جنگ، کافروں سے جنگ کیوں ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں امن ہو، سکون ہو، انسان سکون سے ایک نظریے کا انتخاب کر لے اور سکون سے، اگرچہ وہ باطل ہی کیوں نہ ہو، اور اپنی زندگی امن و امان سے گزارے، زمین میں فساد نہ ہو، فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو، آرام سے سب لوگ سوچ سمجھ کے اپنے اپنے دین کو، چاہے وہ حق ہو یا باطل ہو، اس پر عمل پیرا ہو کہ لکم دینکم ولی دین، کہ کافر اپنے مذہب کے مطابق یا اپنے نظریے کے مطابق زندگی گزاریں، مسلمان اپنے نظریے کے۔ تو ایک تو زبردستی نہیں ہے دین میں، یہ جو ایک تصور آتا ہے نا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، نہیں، اسلام کبھی تلوار سے نہیں پھیلا۔ زبردستی تو عقلی طور پہ بھی نہیں ہو سکتی، یہ اطاعت اور بندگی جو ہے یہ تو خوش دلی سے اللہ پاک چاہتا ہے کہ تم خوش دلی سے میری اطاعت اگر کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم اپنے باطل نظریے پہ قائم رہو جو بھی ہے تمہارا۔ تو بہرحال یہ جنگ کی میں بات کر رہا تھا، اس کو میں اختتام کہ مسلمان مومن یہ خود بھی حق کو قبول کرتا ہے اور پھر اپنے آس پاس لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہے، اگر وہ قبول کر لیں تو ایک جماعت بن جاتی ہے۔ اگر ایک جماعت وجود میں آ جاتی ہے تو اس کو لازم ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرے، حق دین کو لوگوں تک پہنچائے۔ مثال کے طور پہ ایک جماعت بن جاتی ہے، ایک نظام قائم ہو جاتا ہے اسلام کا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت ہے، اس کا ایک امیر ہے۔ اب اس کے لیے لازم ہے کہ پڑوسی ملک جہاں کفر کا نظام ہے اس کو دعوت دے اسلام کی سب سے پہلے۔ بڑا اہم مضمون میں کہہ رہا ہوں، یعنی جو کافر مملکت ہے جو بھی ہے، ان کو جو ہے یہ جماعت جو ہے یا اس کا امیر یہ دے گا، کیا دے گا؟ اسلام کی دعوت، کہ بھئی بندگی کا تم دیکھو، بے وقوف نہ بنو، بندگی اللہ کی ہونی چاہیے اور اللہ کی بندگی تسلیم کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں فبہا، یعنی یہ مملکت پر ہم یعنی وہ ہمارے بھائی ہیں، امیر ایک ہے۔ مثال کے طور پہ انڈیا ہے، میں آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، انڈیا ہے، پاکستان ہے، پاکستان کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں جان بوجھ کے، سوچ سمجھ کے، اپنی جماعت بنا لیتے ہیں، اپنا ایک امیر منتخب کر لیتے ہیں اور اسلام کا نظام قائم ہو جاتا ہے۔ اب چاہیے کہ جو ہندو اسٹیٹ ہے ہمارے پڑوس میں، اس کو دعوت دینی چاہیے، امیر دعوت دے گا جو وہ ہے کہ بھئی ہندوستان والوں، ہندوؤں، تم اسلام قبول کر لو، اور ان کو سوچنے سمجھنے کا موقع دے کہ بھئی اتنے دن ہیں، تم سوچ لو، سمجھ لو کہ انسان اسلام اگر اپنی خوشی سے قبول کرتے ہو تو ہمارے بھائی ہیں، ہم سب ایک اسٹیٹ بن جائیں گے، پاکستان اور انڈیا ایک اسٹیٹ، اس کا ایک ہی امیر ہوگا جو کہ دعوت دے رہا ہے، ظاہر ہے۔ تو اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو فبہا، اگر نہیں قبول کرتے تو اس کفر کے نظام کو مٹانا مسلمانوں کی جماعت کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ جائیں اور حکومت پر قبضہ کر لیں، قتال کریں، جنگ کریں۔ اگر اچھا جنگ ہو جاتی ہے، مسلمان اس میں فتح یاب ہو جاتے ہیں، وہ اسلام کا نظام اسٹیٹ جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ انڈیا، اب وہی امیر ہوگا جو پاکستان میں تھا، متفقہ طور پہ جو منتخب ہوا تھا۔ اب انڈیا میں اب سوال یہ ہے کیا ہندو پر جبر کرنا ہوگا کہ بھئی تم اسلام قبول کرو؟ کبھی نہیں۔ ہم نے تو اللہ کا حکم،
اللہ کی زمین اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے، اللہ کی جو پالیسی ہے یا جو قانون الہی ہے ہم مملکت کے لیے وہ نافذ کرنا۔ کافروں سے ہم نے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ ہاں جنگ میں جو ہمارے سامنے آئے اس کو یعنی اس سے جنگ کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ حکومت ہم چھین لیں، چھین کے اسلام کا نظام اس میں نافذ کر دیں۔ یہ اب انڈیا اور پاکستان ایک سٹیٹ ہو گئی، اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ، وہ وقت آنے والا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حدیث بھی موجود ہے کہ ایک وقت، اب وہ وقت آنے والا ہے کہ ہر گھر میں کچا ہو پکا ہو اسلام کی حکومت ہوگی۔ یہ نہیں کہ سارے مسلمان ہو جائیں گے، نہیں، اسلام کی حکومت، دنیا میں اسلام کی حکومت آنے والی ہے، اب اس کا نمبر ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے پھر مزید معاملات ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس دنیا کا ایک اختتام ہے۔ بہرحال میں صرف یہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ کفر کو آزادی ہے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی، لیکن اس کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان سٹیٹ میں کافرانہ جو عقیدہ ہے اس کی تبلیغ اور ترویج کی اجازت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ بس اللہ کی حکومت، اللہ کا نظام، مسلمان کافر ذمہ بن کے رہیں گے۔ مسلمان کی فوج میں ان کو داخلہ نہیں ملے گا، جو کافر ہیں وہ مسلمانوں کی فوج میں داخل نہیں ہوں گے۔ مسلمان کی فوج میں صرف مومن ہوں گے، صرف مسلمان ہوں گے، اور وہ پھر لڑیں گے کافر۔ اب کافر مطلب بہرحال تو ایک بات باقی تو ان کو وہ یعنی ذمہ وہ ہوتا ہے کہ جو اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اسلام تو یہ نہیں کبھی کہتا کہ بھئی تم نے اسلام یا یعنی تمہیں قتل کر دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نظام حکومت میں نے آپ کو کہہ دیا۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی۔ بہرحال ہم بات کر رہے ہیں صاحب کرام سورہ کافرون کی، اور اس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں اس سورہ مبارکہ میں کفر کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان ہے۔ اب جب تک ہم مسلمان نہیں ہوتے حقیقی طور پہ، تو ظاہر ہے کہ پھر تو آج پاکستان میں دیکھ لیں کافرانہ نظام ہے۔ کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں کہ وہ یعنی سسٹم جو ہے یہ کافرانہ ہے۔ آپ کا نظام تعلیم غیر مذہبی ہے، اس میں قرآن فہمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اسلام کے جو بنیادی جو عقائد ہیں اس کے بارے میں تعلیم نہیں دی جاتی، یعنی لازمی طور پہ ہونا چاہیے، نہیں دی جاتی۔ اسی طرح آپ سیاست کا دیکھ لیں، سیاست میں اسمبلی میں کیا سر پھٹول ہوتی رہتی ہے، اسلام کے تقاضوں کے خلاف وہاں بات چیت ہوتی ہے، اور وہ آپ کو معلوم ہے اسمبلیاں بھی غیر اسلامی ہیں۔ اپوزیشن کا تو اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کی مغربی جمہوریت ہے، اور اسلام میں تو شورا ہے، بس وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ایک مشورے والی ہوں گی، اس میں مشورہ ہوگا، پھر امیر کی مرضی ہے کہ کیا وہ، ظاہر ہے کہ امیر کا اپنا ایک کردار ہے۔ ساری شورا اگر فیصلہ کرے کہ یہ کام یعنی قرآن اور سنت کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں، تو پھر امیر کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ شورا کے مشورے کو قبول کر لے یا نہ کرے۔ یہ ہمارا غلط تصور ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے مسجدوں میں، بعض اوقات ایک کمیٹی بن جاتی ہے مسجدوں میں۔ ویسے میں ایک بات بتا رہا ہوں، تو کمیٹی کے ممبران ہیں اور وہاں کا ایک صدر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک مشورہ کمیٹی کا کیا ہے، یہ شورا ہے۔ اب وہ اس میں سے ایک صاحب جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں، چند اجلاسوں میں شرکت کر کے مشورے اور تجاویز دیتے ہیں، اور پھر جب ان پر عمل نہیں کیا جاتا وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں نہیں یار، کوئی پوچھتا ہے کیوں نہیں آ رہے؟ بھئی میرا تو مشورہ کوئی مانتا ہی نہیں، میرے مشورے پہ تو کوئی عمل کرتا ہی نہیں، میں آتا ہی نہیں، میری کیا حیثیت ہے؟ یہ ایک غلط تصور ہے ہمارا کہ امیر آپ کے مشورے کا پابند نہیں ہے۔ ہاں وہ کر سکتا ہے، آپ کا مشورہ قبول کر بھی سکتا ہے، رد بھی کر سکتا ہے، ساری شورا،
دیکھیں قرآن و حدیث پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یا اس کے جو فقہی مسائل ہیں اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہ اس میں تو شورا کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو احکامات واضح ہیں، شورا ہوتی ہے یعنی کہ بھئی کیا کریں کیا نہ کریں۔ مثال کے طور پہ حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفۃ المسلمین بنے تو مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ آ گیا، کچھ لوگ تھے مسلمان تھے لیکن انہوں نے انکار کر دیا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، سب کچھ کریں گے، نماز روزہ حج، زکوٰۃ بھی دیں گے لیکن ہم خود دیں گے، اسٹیٹ کو نہیں دیں گے، امیر کو نہیں دیں گے۔ تو ابو بکر نے مشورہ کیا، لوگوں نے کہا کہ امیر اے خلیفۃ المسلمین حالات نازک ہیں، منکرین یہ جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے بھی آ رہے ہیں، فتنے ہیں اور مختلف جگہ، ان کو تھوڑا سا آپ ڈھیل دے دیجیے، ان کو معاف کر دیں فی الحال، بس مسلمان تو ہیں نا، آپ سے لڑ تو نہیں رہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی یہ بات کہی، یہی مشورہ تھا کہ آپ ان سے نہ لڑیں، انہوں نے سارے مشوروں کو رد کر دیا، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دین میں تبدیلی لے آؤں، تم سب لوگ نہ لڑو، میں اکیلا جا کے لڑوں گا۔ یہ میں نے ویسے آپ کو مثال بتا دی، عام طور پہ ایسے بھی ہوتا ہے، دیکھیں گھر میں مثال کے طور پہ گھر کی بات کر لیتے ہیں، گھر میں شوہر ہے بیوی ہے، شوہر کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے، بعض اوقات بیوی کا مشورہ شوہر نہیں مانتا تو بیوی ناراض ہو جاتی ہے، میری تو کوئی بات ہی نہیں مانتا، تو بھئی یہ تو مشورہ ہے، یعنی جو امیر ہے گھر کا، جو بڑا ہے وہ تو شوہر ہے، اللہ تعالیٰ نے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیا، الرجال قوامون علی النساء، یعنی وہ حاکم ہے گھر کا، بڑا ہے، بیوی مشورہ دے سکتی ہے، لیکن بعض اوقات بیوی صاحبہ ناراض ہو جاتی ہیں، میرے تو آپ مشورے ہی نہیں مانتے، میری تو کوئی بات ہی نہیں سنتا، تو یہ آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دی حیثیت، شوہر ہے آپ سے مشورہ کیا، اس کی مرضی ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا درجہ دیا ہے۔ تو بہرحال یہ اصل میں یہ ہے نا کہ یہ باتیں عام طور پہ معاشرے، میں نے مسجد کی آپ کو بات کی، اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تو یہ غلط بات ہے، یہ امیر کی مرضی ہے کہ وہ مشورہ شورا کا مشورہ قبول کرے یا رد کر دے، تمام کا رد کر دے، یہ امیر کو اختیار ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے حاکم کی اطاعت کرنی ہے اپنے امیر کی، اگرچہ وہ نک کٹا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، ان کی بات ماننی ہے۔ علیکم بالسمع والطاعہ، اللہ کے رسول نے واضح طور پہ فرمایا تم پہ سننا اور اطاعت لازمی ہے۔ تو بہرحال یہ خیر ایک ضمنی بات تھی، اور یہ سورہ کافرون کا جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اول تو ایمان ہے، آپ کو ایمان کو سمجھنا ہوگا، اللہ پر یہ ایمان کہ اللہ میری منزل ہے، اللہ میرا مقصود حیات ہے، میری یہ ایمان کہ ترجیح میری آخرت ہے، ترجیح میری دنیا میں زندگی گزارنے کی رضا الہی ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے زندہ رہوں گا اور اللہ کی رضا کے لیے میں زندگی گزاروں گا، ہر وقت میں اللہ کو یاد رکھوں گا۔ یہ دیکھیں ایمان باللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، اور اس میں کوئی اپنی میں خواہشات کی آمیزش تو کر ہی نہیں سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میں اپنی میں آپ کو خواہش بتاؤں، نہیں، ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم اللہ کا ہے، اور انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اس کے لیے اجر ہے، اگرچہ وہ مخلص ہو۔ تو بہرحال پہلی چیز جو ہے ایمان باللہ ہے،
تو ایمان باللہ کا خلاصہ جو ہو گیا، یعنی جو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں، پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بھجوایا ہے، ظاہر ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، تمہارے لیے زمین میں ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور تھوڑے عرصے کے لیے وہ ہے متاع ہے، متاع إِلَىٰ حِین، تھوڑے عرصے کے لیے زندگی گزارنا ہے۔ تو آپ نے یہ فیصلہ اگر کر لیا، یقین کر لیا کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پاک صاف کر کے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، دنیا محنت کی جگہ ہے، یہ آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا یہ یقین نہیں ہو تو پھر وہ یقین میں آپ کے فرق ہو گیا۔ دنیا میں آپ میں جب آ گئے آپ کو ایک یقین اپنی منزل کا کرنا ہے کہ اللہ میری منزل ہے، اور آپ کو یہ اعلان کرنا ہوگا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے جو کہ رب العالمین، اور اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلے میں مسلمان ہوں۔ تو یہ آپ نے اس بات پر پکا یقین کہ اللہ میری منزل ہے، یہ ایمان باللہ ہے۔ پھر یہ یقین کہ میری کامیابی اللہ کی بندگی میں ہے۔ ہم تو یعنی جو ہمارا تصور ہے وہ یہ ہے کہ بندگی کرو یا نہ کرو، اس سے اللہ کو کیا بندگی کی ضرورت ہے، یعنی ہمارا جو ذہنی سوچ ہے وہ اس میں بہت بڑا بگاڑ آ گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت ہے میری نماز کی، روزے کی، کروں یا نہ کروں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی بہت یعنی خراب مطلب جو صورتحال ایک بن گئی ہے کہ ہم محض زبانی کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دل میں جب تک ایمان نہ ہو آپ مومن نہیں ہو سکتے، دل میں جب تک آپ کے ایمان نہ ہو تو آپ صاحب تقویٰ نہیں بن سکتے۔ اگر آپ نے تقویٰ کی روش اختیار نہ کی تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے، کیونکہ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اعدت للمتقین، یہ تو تقویٰ والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو تقویٰ کے متضاد ہیں، نافرمان ہیں، سرکش لوگ ہیں، تو ان کے لیے تو جنت نہیں ہے۔ فسقو، فاسق، نافرمان اور سرکش۔ ہم نے تو سرکشی کا لبادہ اڑا ہوا ہے، ہمارے انگ انگ سے سرکشی کی آواز آ رہی ہے۔ میں نہیں مانتا اللہ کے قانون کو، میں نہیں مانتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو، یعنی دل سے میں نہیں مانتا۔ یہ ہم زبان سے تو کبھی نہیں کہتے، مجھے پورا یقین ہے کہ اس درجے میں ہم نہیں ہیں، وہ تو کافر ہوں گے، لیکن عملی طور پہ ہم نے انکار کیا ہوا ہے، میں نہیں مانتا قرآن کے نظام کو۔ آج تو پاکستان میں بڑی آسانی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسٹیٹ نے یہ عملی طور پہ اعلان کر رہی ہے ہمارا کہ ہم نے اللہ کا قانون نہیں ماننا، اس کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ آپ دیکھ لیں یہ ساری مملکت، ساری حکومت پکار کے کہہ رہی ہے کہ ہمیں قانون الہی نہیں چاہیے، ہمیں تو جمہوریت مغربی چاہیے، جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ ایک آپ کا عالم فاضل، عالم ربانی، اس کا ووٹ، اور ایک جاہل باغی اور نافرمان، اس کا ووٹ ایک ہے آپ کے اس نظام میں۔ بہرحال یہ باتیں جاری ہیں سامعین اکرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم
ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل یا ایہا الکافرون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔